تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم أخبرنا ابن وهب أبي إسحاق الحمداني عن أم يونس يعني امرأته والعالية بنت أبقع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها مبانة أم ولد زيد بن أركم: يا أم المؤمنين تعرفين زيد بن أركم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبد إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل ب600، فقالت: بئس ما اشتريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بطل إن لم يتب. قالت: فقلت: ورأيت إن تركت 200 وأخذت 600؟ قالت: نعم. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الأصل مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیت ربا کے بارے میں تفسیر بیان فرماتے ہوئے ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت میں ام بہنہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا ام المومنین، آپ جانتی ہیں زید بن ارقم کو؟ بیوی نے فرمایا: نعم، میں جانتی. قالت: فإنی بیتہ عبد إلی العطاء ب800، میں نے ایک عبد کو فروخت کیا ہے 800 میں، اس شرط پر کہ جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ 800 مجھے اس کی قیمت دیں گے. فاحتاج إلی ثمنہ فاشتریتہ قبل محل الأجل ب600. اب مثلا ایک میعاد ہم نے مقرر کی کہ ایک عبد فروخت کیا 800 دینار میں، 800 دینار میں عبد فروخت ہوا اور قیمت مقرر ہوئی کہ 1 سال میں وہ آپ کو قیمت دیں گے. اس دور میں اسی بندے کو جس نے 800 میں وہ خریدا تھا پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ وہی عبد اگر مجھے 600 میں بیچ دو تو میں تمہیں 600 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. یعنی 800 میں تو بیچ دیا تھا نا، پھر اپنی بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ 600 میں خریدا. تو انہوں نے آگے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ہم ایک چیز بیچتے ہیں مثلا 1000 ریال میں، اس بندے کو ہے ضرورت، تو اسی سے پھر ہم وہی چیز بے عین ہی جو ہے 800 میں خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ غرض مند ہے، اس کو پیسے چاہیے. تو بی بی صاحبہ نے جب سنا، بی بی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے تو بہت ناراض ہو گئی. آپ نے فرمایا: بئس ما اشتریت. آپ نے فرمایا تم نے بڑا برا سودا کیا ہے، تم نے بڑا برا سودا کیا ہے، اور جا کے تم اپنے اس کو بھی بتلا دو کہ اگر اس نے توبہ نہ کی اور یہ سودا کینسل نہ کیا تو جو حضور کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے ہو، جہاد کرتے رہے، وہ بھی سب سود کھانے کی وجہ سے باطل ہو جائیں گے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہو کہ تم نے بظاہر بڑی نیکیاں کی ہیں اور جہاد کیے ہیں، لیکن یہ سود ایک ایسی بلا ہے کہ تمہاری ان نیکیوں کو بھی کھا جائے گا. جلدی اللہ کے راستے میں توبہ کرو.
تو بی بی نے کہا کہ اچھا امہات المومنین یہ بتائیں کہ چلو میں اس سے وہی 600 ہی لے لوں، اپنا 200 چھوڑ دوں، کہ میں نے تو بیچا تھا نا 800 میں، پھر میں نے خریدا 600 میں، تو 200 میرا اس کے پاس ادھار رہ گیا، میں اب اس کو وہ 200 چھوڑ دوں، میں کہوں بھی ٹھیک ہے جیسے 600 ہی ٹھیک ہے، تو پھر میں بچ سکتی ہوں اس گناہ سے؟ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، تم نے باقی جو کچھ ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اسلام نے جب حکم دیا حرمت سود کا، تو ساتھ یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ اس آیت مبارک کے اترنے سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں وہ تم توبہ کر لو، آئندہ کے لیے عہد کر لو کہ ہم سود کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہارے سب کا گناہ معاف کر دیں گے، اور سب کا معاملات کو لوٹانا نہیں پڑے گا۔ تنتہا فلہ ما سلفا، یعنی پہلے کوئی سود کھاتا رہا تو یہ نہیں تھا کہ جا کے سود والوں کو رقم واپس کرو، یہ مسئلہ جو تھا ابتدا میں تو اللہ نے وہ معاف، لیکن اب یاد رکھو یہ حکم تھا جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا۔ جب سود حرام ہو گیا، قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، حضور نے واضح بتلا دیا، اب کوئی آدمی مثلا 10 سال ہو گئے سود کھاتے کھاتے، آج وہ کہے کہ جی میں توبہ کر لیتا ہوں بس کافی ہے، پھر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں، اس کے ذمے ہے کہ جن سے زیادہ لیا ہے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ جو زیادتی ہے وہ حرام ہے، اور وہ اپنا اصل قرض جو ہے وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کے لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ نے یہ مسئلہ عین، یعنی ایک عین چیز کا بیچنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، بہت سارے لوگ ہیں نا جی اس قسم کے کاروبار آج کل یہ عام ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ مثلا ایک مسئلہ آج کل ایک عجیب چل رہا ہے کہ لوگ جا کے قسطوں پہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں۔ مثلا ایک گاڑی جو ہے وہ جا کے 1 لاکھ ریال میں خرید لیتی ہیں قسط پہ۔ اچھا، پہلے تو ان کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر نقد میں خریدیں تو 80,000 کی ہے، 20,000 ریال ان کو زیادہ دینا پڑ رہا ہے قسطوں کی وجہ سے۔ پھر وہ گاڑی جو ہے لینے کے بعد وہ باہر کھڑے ہو کے پھر وہی گاڑی جو ہے 80 میں بیچ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت تو 80 تھی نا، کوئی آدمی نقد میں تو 80 میں خریدنے کے تیار ہی، بلکہ بعض اوقات 70 میں بیچنی پڑتی ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ اگر میں 80 میں ہی خریدنی ہے تو پھر کمپنی سے کیوں نہ خرید لوں، میں تم سے کیوں خریدوں بھائی، کل کو تمہاری قسطیں ادا ہوں، تمہارے کاغذات بنیں گے، پھر میرے نام پہ گاڑی ٹرانسفر ہوگی، میں جو اتنی رسک لوں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ جناب پھر وہیں کھڑے کھڑے 10,000 15,000 اور گاٹے پہ بیچ دیتی ہیں۔ اس لیے بعض علماء تو یہاں گنجائش اس کی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مالک ہے، اس نے گاڑی لے لی ہے اور پھر اس نے گاڑی گھاٹے میں بیچ دی ہے، کوئی حرام نہیں۔ بعض علماء فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تو اسی آدمی نے جس کمپنی نے بیچی ہے وہی اس سے واپس خرید لے تو ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کو خود الجھایا ہے کہ ادھر قسطوں پر 20,000 زیادہ لے لیا، پھر اصل قیمت سے بھی 10,000 کم میں گاڑی لے لی، تو نفس مالک جو ہے وہ معین چیز دے کے اسی وقت اسی سے واپس لے، وہ کہتے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر تم نے گاڑی لے لی ہے قسطوں سے، کمپنی سے گاڑی لے کے تم چلے گئے، پھر تم نے گھاٹے پہ بیچی، تمہارا مقدر، تم جانو تمہارا کام جان، تم اپنے نصیب سے اگر گھاٹے میں بیچ رہے ہو اور خود نقصان کرنا چاہتے ہو، یہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جیسے حضرت عمر کا فرمان ہے نا جی، وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات سنو کہ الربا جو ہے وہ ربا ہے، اور فرمایا دعو الربا، جس بات میں سود کا یا ربا کا 1% بھی شبہ ہو جائے فرمایا اس کو چھوڑ دو، بس فرمایا اس کو چھوڑ دو، بس اسی میں بہتری ہے، بجائے اس کے کہ تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ حضور پاک کا ایک بڑا واضح فرمان مبارک ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو حلال بھی کھلا ہے، حرام بھی کھلا ہے، ان کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں مشتبہ۔ مشتبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ % تو دلائل جاتے ہیں حلال ہونے کی طرف، اور کچھ % اس کے دلائل جاتے ہیں حرام ہونے کی طرف، تو یہ چیز مشتبہ ہو گئی بین الحلال والحرام، کہ بھئی کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات حلال ہے،
اور کچھ علامات ایسی ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ یہ بات حرام ہے. تو حضور نے فرمایا یہ مشتبہات کو ہی چھوڑ دو، بس جس میں شبہ پڑے اس کو ہی چھوڑ دو. اور اس کی حضور پاک نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے گھاس لگایا ہے، باہر باڑ لگائی ہوئی ہے، اگر تم اس کی باڑ کے قریب میں اپنے بکریاں جانور لے جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ کبھی وہ باڑ پھلانگ کے اندر چلی جائے، لیکن اگر تم اس حد سے بھی دور رہو گے تو محفوظ ہو گئے، اس کے اندر جانے کا خوف ہی نہیں رہا. تو اس لیے جہاں جہاں بھی تھوڑا سا شبہ ہو جائے. اب دیکھیں نا کہ پہلے لوگ کتنا ڈرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو خبر ملی کہ ایک آدمی ہے اس کی کچھ بکریاں چوری ہو گئی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ بکریاں والے جو لوگ ہیں نا ان سے پوچھو کہ عام طور پہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ اتنے سال، کسی نے کہا کہ اتنے سال، کسی نے کہا کہ اتنے سال. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ بدلاؤ، خدا نہ کرے کسی کی بکریاں چوری ہو جائیں تو عام تجربہ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جا کے کسائی کو بیچ دیتے ہیں، ذبح ہو گئی. اور بعض لوگ پھر دوسری جگہ بیچتے ہیں. جو بیچتے ہیں ذبح کے لیے وہ تو قریب بھی بیچ سکتے ہیں نا جی، شام کو بیچی صبح ذبح ہو گئی. تو امام صاحب نے اپنے ملازم سے فرمایا کہ بھی اس شہر سے اتنے عرصے تک گوشت بازار سے مت خریدنا، پتہ نہیں وہی چوری کا مال آگے ذبح ہو جائے، وہی چوری کا مال ذبح ہو جائے. گو ہم نے تو خریدا ہوگا لیکن پھر بھی ہے تو چوری کا نا، اس میں ذرا سا مادہ اشتباہ کا پایا جاتا ہے تو ہم ایسا مال جو ہے وہ کیوں اپنے اندر آنے. اچھا اسی طرح آج کل ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے جس میں اللہ معاف کرے عامت المسلمین مبتلا ہیں اور ہم سب اس مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور کوئی ادھر توجہ نہیں کرتا. یہ جو بازار میں ہم پھل خریدتے ہیں نا جی، آم خریدتے ہیں اور یعنی کوئی پھل خریدتے ہیں، کنو ہے، آم ہے، مالٹا ہے، سنترا ہے، سیب ہے، کوئی بلا ہے جو ہم بازار میں خریدتے ہیں. اس کے بارے میں جو متقی لوگ ہیں فقہائے کرام تقوی والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کوئی باغ کا پھل اس وقت تک بیچنا حرام ہے جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے. یعنی باغ ہے آپ کا آموں کا، تو جب تک آم لگ کے ظاہر نہ ہو جائے پہلے باغ کا سودا کرنا ہی حرام ہے. اچھا اب جس نے خریدا حرام خریدا، پھر حرام والا آگے جہاں بیچتا رہے حرام بدل تو نہیں جائے گا. اصل بئی پیچھے سے حرام آ رہی ہے نا اصل سے. اچھا اب ہمارے ہاں تو مصیبت عام بن گئی ہے، لوگ 5-5 سال کے لیے باغ خرید لیتے ہیں، 8-8 سال کے لیے، 10-10 سال کے لیے سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ خریدا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں اگلے سال پھل بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور اچھا پھل لگے گا اندھیریاں آئیں گی ختم ہو جائے گا، پھل لگے گا کوئی وائرس پڑ جائے گی، بیماریاں پڑ جائیں گی، ختم ہو جائے گا. پھل لگے گا کوئی کیڑا پڑ گیا، ختم ہو جائے گا. لیکن 5-5 سال کے پیشگی سودے ہو گئے اور یہ خالص حرام ہے. بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے. اور کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے. یعنی چلو کسی امام کے قول میں کوئی تھوڑی بہت ہی نرمی مل جاتی تو آدمی کہتا ہے اچھا بھی کوئی حلال ہونے کا راستہ تو نکل آیا نا. لیکن جب چاروں امام ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں اور سب کے نزدیک حرام ہو، اور یہ سارے ملکوں میں اب بے یہی چل رہی ہے کہ بھی جب باغ بکتے ہیں نا جی وہ قبل وقت بک جاتے ہیں اور 2-2 سال کے لیے، 3-3 سال کے لیے، 4-4 سال کے لیے بک جاتے ہیں اور شرعاً یہ بے کرنا جو ہے یہ حرام. اچھا اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک عام رواج ہے کہ کپاس کا فصل لگا ہوا ہے اور کپاس ابھی یعنی فصل میں لوگ آگے ایک اندازہ کر کے خرید لیتے ہیں، اچھا جی اتنی قیمت ہو گئی. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے شریعت میں. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کہ وہ اتنی اترے گی نہیں اترے گی. اسلام کسی کو گھاٹے میں تو مارنا نہیں چاہتا نا. اسلام تو کہتا ہے سیدھی بات کرو، وزن کرو اور لے لو، وزن کرو اور چیز بیچو. یہ تھوڑا ہے کہ درختوں پہ کھڑی ہے اور بیچ دو. یا جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ جی یہ جنگل میرا ہے، اس میں جتنے پرندے ہیں میں سودا کرتا ہوں،
میں بیچتا ہوں تو یہ حرام ہے. پتہ نہیں پرندے اڑ جائے ہاتھ ہی نہ آئے ہمیں ملے ہی نہ. تو یہ بے جو ہوتی ہے نا جی اس بے مجہول یہ حرام ہے. اچھا اسی طرح ایک اور بھی ہمارے ہاں بے ہوتی ہے خاص طور پہ ملتان میں بھی. میں ایک دفعہ پھنس گیا اللہ رحمت کرے. وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا ایک مسجد ہے وہاں اس مسجد میں مجھے نماز پڑھانی تھی. نماز پڑھا کے جو نکلے تو اپنا باہر کوئی لوگ بیچنے والے کھڑے تھے. بے وقوفی سمجھیں یا کیا سمجھیں مجھے تجربہ نہیں تھا. میں نے ایک آدمی سے پوچھ لیا بھائی یہ لنگی کی کیا قیمت ہے تو میرے گلے ہی پڑ گیا. اس نے مثلاً پتہ نہیں کہا 100 روپے. میں نے کہا میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا اچھا جی آپ بتائیے 80 دے دو 70 دے دو 60 دے دو 50 دے دو پتہ نہیں کتنے. اور اس کے بعد اٹھایا میرے کندھے پہ رکھ دی. کیا ہو جی اب میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے میں اتارتا ہوں وہ جان نہیں چھوڑتا. تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. یہ بے جو ہے نا یہ بھی حرام ہے یاد رکھو. اچھا ایک بے ہوتی تھی جاہلیت میں وہ اب بھی ہوتی ہے. اچھا جی اس رومال کے کتنے پیسے. انہوں نے کہا جی 10,000 میں پھینک دی. ہو گیا یہ حرام ہے جب تک کہ کھول کے نہ دیکھا جائے اس کا پورا عیب نہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں ہے. ایسے اچھا ایک اور بے ہوتی تھی جاہلیت میں کہ ڈھیر پڑا ہوا ہے تو ایسے کنکری پھینکتے تھے. اچھا جی میری کنکری اس میں جا پڑی تو 20,000. یہ بھی حرام ہے. پتہ نہیں ڈھیر پڑا ہو گندم کا اندر ماشاءاللہ آج کا مسلمانوں نیچے پتھر ہی رکھے ہوں وہ سمجھے کہ گندم ہے ماشاءاللہ. ہم تو کپاس بیچتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے پتھر شتر بیچ دیتے ہیں. ہم تو بڑے تیز لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یہ سب بے حرام ہیں. اس لیے یاد رکھو حضرت امام صاحب کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. ان کے کپڑے کی بہت بڑی تجارت تھی تو آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھئی فلاں کپڑے میں فلاں جگہ پر دیکھو یہ تھان ہے اس میں فلاں جگہ پر یہ عیب ہے. جب کپڑا بیچنا تو اگلے کو دکھا دینا کہ بھئی یہ عیب ہے اس کی کم قیمت ہے تم لینا چاہتے ہو دیکھ لو نہیں لینا چاہتے بابا دیکھ لو اپنا. اچھا خدا کی قدرت ہے سال گزر گیا. جب حساب ہوا امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی وہ ایک کپڑے کے عیب کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا تو ملازم نے کہا کہ جی گزارش یہ ہے سچی بات پوچھے میں جھوٹ نہیں بولتا. اصل میں کچھ لوگ جو آئے تو انہوں نے بند تھان خرید لیے. جب تھان خریدے مجھے وہ بات ہی یاد ہی نہیں میں نے بھول کے بیچ دیا. تو آپ نے فرمایا جتنا نفع ہوا ہے سب خیرات کر دو میرے گھر میں ایسا پیسہ مت لے آؤ کہ اس کے اندر حرام مل گیا ہے. لہذا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ایسا پیسہ داخل. تو اس نے کہا حضرت ایک تھان کے پیسے روک لیتے ہیں. فرمایا نہیں بس سارا صدقہ کر دو کہیں خدا اسی میں پکڑ لے کہ تم نے ایسا ملازم کیوں رکھا تھا جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو بھول گیا میں نے تو کوئی دھوکہ. فرمایا نہیں بس اس کا علاج یہ ہے کہ خیرات کر دو صدقہ کر دو میرے گھر میں یہ پیسہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں یہی وجہ تھی. یاد رکھیں میرے بھائی اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی توفیق دے. جب دیانت امانت یہ تھی نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پرانے اپنے دور میں ہم نے تو نہیں دیکھا ہم نے تو نام سنے ہیں بزرگوں کے دیکھے نہیں ہیں زیارت بھی نہیں ہوئی نام ہی سنے ہیں یا ان کے واقعات سنے ہیں. مدینہ منورہ جا رہے تھے اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. اونٹ کرائے پہ کرتے تھے اونٹ پہ بیٹھے اور سفر کیا. ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا ایک خط ہے ایک لفافہ ہے مدینہ شریف میں فلاں آدمی کو پہنچانا ہے اگر مہربانی کریں آپ لے جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں ڈاک شاک تو تھی نہیں کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا باسی بندوں کے ذریعے بھیجنے کے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن تم یہاں مہربانی کرو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. وہ اونٹ والا مالک جو ہے نا بدو وہ آ جاتا ہے پھر بات کر لیتی ہے اور میں آپ کا یہ خط لے جاؤں گا. تو اس نے کہا حضرت اونٹ والے سے میرے خط کا کیا تعلق ہے. ویسے آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں جتنی آپ کہیں میں کھڑا رہوں گا لیکن خط آپ نے لے جانا ہے اونٹ والے کا اس سے کیا تعلق ہے. فرمایا جب میں نے اونٹ والے سے کرایہ طے کیا تھا اور اپنا سامان اس کو دکھلا دیا تھا اس میں تمہارا خط شامل نہیں تھا. اب اگر اس کے اونٹ پر اتنی وزن بڑھ گیا تو اس کا قیامت میں کون جواب دے گا. تو آ جائیں اس سے پوچھ لیتے ہیں وہ راضی ہو جائے میں لے جاؤں گا وہ راضی نہیں ہوتا تو واپس لے جاؤ تمہاری مرضی ہے. اب یہ ہوتی تھی احتیاط. آپ نے کبھی خیال کیا ماشاءاللہ صبح ہماری تو بہادری یہ ہوتی ہے کہ 20 کلو کا 40 کلو لے جاؤ.
سارا تو قابل آدمی وہ ہوتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے جناب کیا ہے 20 کلو کا تو میں نے کندھے میں رکھا ہوا تھا اور 15 کلو میرے ہاتھ میں تھا, 35 تو یہ ہو گیا, اور 20 کا وزن کراتے ہوئے میں نے نیچے سے پاؤں دے دیا تو اس کو نظر ہی نہیں آیا, 35 میں نے یوں گزار دیا. میں یہ آپ کو مذاق نہیں کہہ رہا, واقعہ کہہ رہا ہوں. میں خود جا رہا تھا سفر میں, مجھے ایک بزرگ وہاں مل گئے ماشاءاللہ, میرے پاس سامان زیادہ تھا. تو میں کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھی میں نے کہیں جانا ہے, سامان بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, جتنا سامان ہو آپ مجھے دیں ٹکٹ, میں ابھی پاس کرا دیتا ہوں. میں نے کہا تمہارا کو اپنا جہاز ہے؟ یہ جہاز کی کیا بات ہے, یہاں تو کمپیوٹر کے وہ لگے ہوئے ہیں جس میں وزن کرتے ہیں نا, تھوڑا سا نیچے پاؤں پھنسا تو پتہ ہی نہیں لگتا. میں نے کہا بھی ماشاءاللہ. میں نے کہا پہلے تم جا کے مجھے اپنی استادی دکھا ضرور دو تاکہ مولوی کو پتہ تو لگ جائے نا کہ حرکتیں کیسے ہوتی ہیں. کہتا ہے جی ایسے تو پھر میں نہیں بتلا تھا آپ کو. تو ویسے تو میں نے کہا مجھے آپ معاف کریں, اللہ پاک رحمت کرے گا تو ہم کرایہ دے دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اگر سامان زیادہ ہے پیسے دے دیں گے, اللہ معاف کرے گا, چلا جائے گا. اور پھر ہمارے ساتھ آدمی زیادہ ہیں, پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاید پورا بھی ہو جائے. میرا سامان زیادہ ہے اور ہمارے ساتھیوں کا تھوڑا ہے, تو ان سے ہم کہیں گے بھی تم اپنے حساب میں اگر اپنی رضا سے ڈال لو تو پورا ہو گیا تو الحمدللہ اللہ نے مہربانی کی, ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنا لوگ چالاک ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم چالاک ہیں. اچھا اسی طرح مجھے کسی دوست نے بتلایا, مجھے پتہ نہیں ہے, میرا تجربہ نہیں, میں نے تو باہر جا کے نہیں دیکھا, لیکن پتہ نہیں کسی ملک میں ہوتا ہوگا کہ وہاں کہتے ہیں جی پالش والش کرانی ہو نا تو وہ ایسے کوئی اسٹینڈ بنے ہوتے ہیں, اس میں مشین لگی ہوتی ہے, جا کے آپ پاؤں رکھ دیں تو وہ برش سے جو ہے وہ پالش والش ہو جاتی ہے. پھر آپ اتنے پیسے ڈال دیں گے, پھر آپ دوسرا پاؤں رکھیں گے. اچھا وہ جب تک دوسرا پاؤں جب آپ رکھیں گے نا, جب پیسے نہ ڈالیں تو پھر آپ اٹھا نہیں سکتے. تو ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ دونوں جوتے ایک پاؤں میں پہن کے رکھ لیتے ہیں, دوسرا رکھتے ہی نہیں. اب مشین میں دوسرے کا وزن آئے تو مشین روکے, اور دوسرا جوتا ہے اس میں فٹ ہو تو روکے نا جی, وہ تو پہلے پاؤں میں پھنسایا ہوا ہے. انا للہ و انا, اور یہ سمجھتے ہیں قابلیت ہے, حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غش ہے. ایک آدمی میدان جہاد میں میرے مدنی سرکار کی صحبت میں جنگ لڑ رہا ہے, حضور موجود بیٹھے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے جب دیکھا اس کی بہادری کو تو صحابہ نے کہا بخن بخن, واہ 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 واہ, بھی فلاں نے آج کمال کر دیا ہے. اتنی بے جگری سے لڑا ہے نا کہ اس کے لیے تو بس جنت کے دروازے کھل گئے. حضور غصے میں آ گئے, آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اس کے سر پہ آگ جل رہی ہے. اب صحابہ چپ, یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا سپاہی ہے, مجاہد ہے, اور جنگ لڑ رہا ہے اور بے جگری سے لڑ رہا ہے, اور حضور فرماتے ہیں اس کے سر پہ آگ جل رہی ہے. تو جب جنگ ختم ہو گئی تو پتہ چلا کہ اس نے ایک لحاف جو ہے مال غنیمت کی چرائی تھی, ایک معمولی سا کپڑا بچھانے کا چرایا تھا, اس کی وجہ سے عذاب پہ آ. اب اندازہ کرو, اور ہمارا تو ہر چیز خدا جانے حلال ہے کہ نہیں. میں تو ہمیشہ حقیقت ہے, آپ میرے ساتھ مولوی حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اللہ کرے مجھے معاف کر دیں, خدا مجھے بھی ہدایت دے, انہیں بھی ہدایت دے. میں تو دراصل مولوی کی بات کروں نا, میرے جیسے مولوی جو بزرگ ہیں ان کے تو ہم جوتے اٹھا کے سر پہ رکھنے کو بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں. مراد ہوتا ہے میرے جیسے عام چھوٹے موٹے طالب العلم اور ایسے جو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم مولویوں کی اولادیں جو ہیں نا جی بہت کم ٹھیک ہوتی ہیں, ورنہ پیر اور مولوی کی اولاد اکثر بگڑ جاتی ہے. دعا کریں اللہ سب کی اولادوں کو ٹھیک کرے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا پیسے کا, یہ مشتبہ, سیدھی بات ہے. لوگ تو خیر ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, میں کیا کروں, جو بات ہے زبان پہ آتی ہے کہنی پڑتی. وجہ یہ ہوتی ہے نا جی کہ مثلاً آپ نے مجھے پیسے دیے, آپ نے کہا جی ہدیہ, میں کہا ٹھیک ہے ہدیہ میرے لیے جائز. اچھا کبھی آپ نے پیسے دیے کہ جی یہ 200 ریال ہے, میری طرف سے مہربانی کر کے خیرات کر دیں. میں خیرات کرتا رہا, 5 ریال 10 ریال بھول گئے, وہ تو میرے پاس رہ گئے نا. کبھی
نہیں آپ نے مجھے پیسے دیے زکات کے صدقات کے، میں چلاتا رہا، کوئی بھول گئے، کوئی ذاتی معاملات میں خرچ ہو گئے، اچھا میں راستے میں سودا لے رہا تھا، وہی پیسے زکات والے میرے پاس تھے اور نہیں تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے کل اتنی میں کبھی پوری کر دوں گا، بھول گئے۔ میں نہیں کہتا کہ آمدن کرتے ہوں گے مولوی حضرات اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں بھول بھی گئے، تب بھی تو زکات ہمارے پیٹوں میں آ گئی اور زکات کے ہم مستحق نہیں تھے، صدقہ کے ہم مستحق نہیں تھے اور خامخواہ لوگوں کا صدقہ میل کچیل کھا بیٹھے ہم۔ تو جب یہ مال مشتبہ سے ہمارے بدن اور ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر ان میں اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی، بڑی مشکل ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت کے فیصلے فرما دے، وہ تو قادر ہے، اور معافی کے فیصلے فرما دے کہ جن کے حقوق ہم نے دینے ہیں اپنے خزانے سے ادا کر دیں، وہ قادر ہیں اس بات میں، ان کے اندر کتنی کون سی کمی ہے بھلا۔ اور اگر ہم نے خود دینے ہیں تو اپنی طرف سے ادا کر کے پھر ادا کی بھی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ پیسہ مل جائے پھر دینا بھی تو مشکل ہے نا، مل جاتا ہے لیکن ادا بھی تو کرے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جس بندے پر قرضہ ہو پہلے دینے کی نیت کرے، جب تک قرضہ ادا کرنے کی نیت نہیں کرتا اللہ کی مدد نہیں آتی۔ پہلے نیت کرے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، اتارنا ہے، یہ میرے اوپر عذاب ہے، بھار ہے، میں نے اتارنا ہے، نیت کرے، اب کوشش کرے، پھر اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں اس کے قرضہ اتارنے کی، فوراً اتر جائے گا۔ نیت ہی نہ کرو، کہتے رہو جی او جی میں مقروض ہوں، جی میں مقروض ہوں اور مجھ پر بڑا قرض ہے، مجھ پر بڑا قرض ہے۔ اور ایک آدمی آیا میرے پاس خود آ گیا، کہنے لگا جی میرے اوپر بہت قرض ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہوگی، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے جی میں نے مدرسہ بنایا ہے، اس میں اتنے 100 کمرہ ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور جناب میں اتنے لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کو یہ جو مدرسے بنانے کا حکم ہے اللہ پاک نے کوئی فرشتہ بھیجا تھا کہ بنائے؟ کہتے جی نہیں نیکی کا کام ہے، کہ نیکی کا کام کوئی نیکی کا کام، میں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا کام نہیں ہے، کام نیکی کا ہے، لیکن تمہیں حکم ملا قرآن میں، حدیث میں، جبریل آیا، کوئی فرشتہ آیا رات کو کہ بھئی مدرسہ بناؤ جلدی ورنہ قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے۔ ان کا جتنے مولویوں نے مدرسے نہیں بنائے ان کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے بندے تمہاری جو صلاحیت ہے سبق پڑھا سکتے ہو پڑھا دو، مدرسے کی صلاحیت نہیں ہے نہ بناؤ۔ اگر کوئی اللہ اسباب بنا دے گا، بننا ہے تو بن جائے گا، نہیں بننا ہے تو نہ بنے، اللہ کی مرضی۔ اس لیے بہرحال دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو حرام سے بچائے، اور جب تک ہمارے پیٹ سے حرام نہیں نکلے گا نا دعائیں شعائیں بھی ہماری کچھ نہیں کرتی۔ ثم قال تبارک و تعالی ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ای ومن عاد الى الربا ففعله بعد بلوغه الله ان فقد استوجب العقوبۃ وقامت علیہ الحجہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے حرام کر دیا اب پھر کوئی اگر ربا کی طرف لوٹے، اگر پھر کوئی ربا یا سود کھائے یا استعمال کرے پھر وہ سزا کا مستحق ہو گیا اور اس پہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ ولہذا قال تعالی فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لیکن یاد رکھو ایک آدمی اگر سود کو حلال کہتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر حلال نہیں کہتا تو وہ فاسق اور فاجر ہے، مرتکب کبیرہ ہے۔ اگر وہ حقوق العباد ادا کر دے، توبہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ وقت قال ابو داود حدثنا يحيى ابو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال اخبرنا عبد الله المكي ان عبد الله بن عثمان بن خيثم بن الزبير ان جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس قال رسول الله من لم يزل المخابرة فليؤذن بحرب علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مخابرہ جو ہے نہ چھوڑے تو یہ سمجھے کہ وہ سود کھا رہا ہے، پھر اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تفسیر ہوئی آ جائے گی، مزابنہ، محاقلہ، مخابرہ جو ہم نے خلاصے میں عرض کیا تھا، آگے انشاءاللہ تفسیر آ جائے گی۔ ورواه الحاكم في مستدرك من حديث ابي خيثم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا وانما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الارض والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الارض۔
انما حرمت هذه الاشیاء وما شاكلها خصما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ومن هذا الرم والشاي ما فهم من تضييق المسالك المهدد الربا والوسائل الموصل إليه متفاوتة بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما حرمت المخابرہ. مخابرہ کیا کہتے ہیں؟ المزارعۃ بما یخرج من الارض. کہ آدمی یہ کہہ دے کہ آپ نے گندم کاشت ہو گیا جی میں آپ سے 20 من لوں گا. اب پتہ نہیں کہ نکلے گی بھی 20 من یا نکلے گی 10 من یا 8 من. یہ مخابرہ ہے, یہ بھی ناجائز. اسی طرح سے حضور نے مزابنہ اور محاکلہ کو بھی حرام کرا دیا. مزابنہ کس کو کہتی ہیں؟ اشتراء الرطب فی رؤوس النخل بالتمر علی وجہ الارض. یہ کہ کوئی آدمی کے 100 من گندم لے لو اور جو کھجوروں پہ لگی ہوئی ہے گندم وہ میری ہو گئی, یہ حرام ہے. کیوں؟ پتہ نہیں جب اترے گی وہ 100 من ہوگی, 80 من ہوگی, 90 من ہوگی. کیونکہ جب تک کھجور اتر نہ جائے, سوکھ نہ جائے, وزن میں تو فرق پڑنا ہی پڑنا ہے. تو لہذا یہ بھی حرام ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا والمحاکلۃ, محاکلہ بھی حرام ہے. وہی اشتراء الحب فی سنبلہ فی الحقل بالحب علی وجہ الارض. کہ گندم کے کھیت لگے ہوئے ہیں, گندم دونوں پھل جو ہیں وہ اچھی طرح خشک ہو کے پک نہ جائیں, ان کے درمیان برابری کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. اس لیے فقہاء کہتے ہیں الجہل بالمماثلۃ کحقیقت المفاضلہ, کہ جب ہم جاہل ہیں, پتہ نہیں کہ یہ چیز برابر ہوگی یا نہیں ہوگی, تو لازمی بات ہے کہ ایک چیز زیادہ ہو گئی, تو لہذا یہ بھی تو ربا کی شکل بن گئی اور ربا تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے فقہاء کرام نے بہت ساری ایسی اشیاء کی بھی حرمت کا بیان کر دیا, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ربا تک لے جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا. اس لیے فقہاء نے اس باب کو بند کرنے کے لیے, باقی فقہاء کی نظر میں اختلاف ہے. وجہ کیا ہے کہ ہر کسی کی سوچ جو ہے, تحقیق جو ہے, اجتہاد جو ہے اس کے علم کے مطابق ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم, اور اللہ نے ایک سے ایک دوسرے کو زیادہ عالم بنایا ہے, لہذا اختلاف اس لیے ہوتا ہے. اس لیے فرماتی ہے وباب الربا من اشکل الابواب علی کثیر من اہل العلم. اسی لیے یہ سود کا باب جو ہے یہ بہت بڑا مشکل باب ہے. وقت قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثلاث وددت ان رسول اللہ عہد الینا فیہن عہدا ننتہی الیہ الجد والکلالہ وابواب من ابواب الربا, یعنی بذلك بعض المصائر التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بأن كل حرام والوسيلة إليه مثله لأنه ما أفضى إلى الحرام حرام كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں, میں یہ چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری تفصیل سے ہمیں آگاہ کر کے دروازہ بند کر دیتے. ایک تو دادے کا مسئلہ ہے وراثت کا, اور ایک کلالہ کا مسئلہ ہے جو مر جائے اور کچھ نہ چھوڑے, اور اس کے بعد وہ ابواب من ابواب الربا, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو باب سود کے اندر داخل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ شریعت شاہدۃ, شریعت اللہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام تک پہنچائے وہ بھی حرام, یعنی ہر وہ چیز جو وسیلہ بنے حرام تک لے جانے کا وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے تمہارا واجب پورا نہ ہو سکے تو اس کا کرنا بھی واجب, یعنی اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لا یتم بالواجب الا واجب. اب فرماتے وقت ثبت فی الصحیحین عن النعمان بن بشیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبین ذلك امور مشتبہات ومن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. وفي السنن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما
قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اب جناب صحیحین میں بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. نعمان بن بشیر راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور بین ذلک امور مشتبہات. لیکن حلال و حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات ہیں. فمن اتقى الشبہات، جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ پھر حرام میں پڑ جائے گا. فرمایا کر رہا یرا حول الحما، جیسے کہ ایک چرواہا چراتا ہے اپنی بکریوں کو اس رکھ کے قریب قریب، تو یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ بکری جو ہے اس کے اندر چلی جائے باڑھ کے، اگر دور ہوگا تو اس خطرے سے بچ جائے گا. اسی طرح ایک سنن میں کے اندر بھی حدیث آتی ہے جس کو روایت کیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت حسن نے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضور نے فرمایا کہ خبردار، جس چیز میں تمہیں شک پڑے، شبہ پڑے، اس کو چھوڑ کے وہ چیز اختیار کرو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. یعنی تم ایک کام کر رہے ہو لیکن دل میں کھٹک آ رہی ہے کہ بھئی پتہ نہیں یہ خدا کرے پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں جائز ہے، پتہ نہیں ناجائز، اور شک پڑ گیا تو احسن علاج یہ چھوڑ. وہ کام کرو جس میں شک ہی نہیں. تم وہ کام کرو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہ پڑے. جن باتوں کے اندر شبہ پڑ جائے وہ چیز، اسی لیے حکم ہے نا اتقوا مواقع التہم. حضور نے فرمایا جس گلی میں تمہیں تہمت لگتی ہے اس گلی کو بھی چھوڑ دو. یہ نہیں ہے کہ تم کہو گے میں تو پاک ہوں اور میں تو صاف ہوں. بھائی بلا وجہ پر تہمت لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اس علاقے کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد فرماتی ہے والحدیث الاخر الاسم ما حاک فی القلب وترددت فیہ النفس وقریب ان یطلع علیہ الناس. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کا ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ کام گناہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر تردد پیدا کرے اور تمہیں شبہ پڑ جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اور تم یہ دل میں خیال آئے کہ بھئی یہ کام تو میں کر رہا ہوں لیکن لوگوں کو اللہ کرے پتہ نہ لگے، تو سمجھ لو یہ گناہ ہے. سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے کیونکہ تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ لگے. تو لوگوں سے جو تم چھپ رہے ہو تو کیوں؟ اگر ٹھیک چیز ہوتی تو چھپنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وفی روایت نستفتی قلبک وان افتاک الناس وافتوک. اب جناب فرماتے ہیں ایک حدیث میں یہ بھی آیا حضور نے فرمایا چاہے تمہیں کوئی فتویٰ بھی دے دے کہ جائز ہے، لیکن اپنے دل سے پوچھو کہ دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے. تمہارا دل مطمئن ہے یا تمہارا دل کہتا ہے یار فتویٰ تو مل گیا ہے لیکن دل مانتا نہیں، طبیعت مانتی نہیں ہے. تو ایسی باتوں کو بچو، ایسی باتوں کو چھوڑ دو. جب ان باتوں کو چھوڑو گے تو اللہ پاک تمہیں بڑی چیزوں سے بچا لیں گے. وقال الثوری ناظم الشعبی ابن عباس قال آخر ما نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا. سب سے آخر میں یہ آیات نازل ہوئی. رواه البخاری قبیس وقال احمد یحیی سعید بن ابی عروبہ قتادہ سعید بن المسیب ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من آخر ما نزل آیت الربا وان رسول اللہ قبض قبل ان يفسرها لنا فدعوا الربا والربا. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ سب سے آخری آیت جو ہے ہمارے آقا نامدار سرکار مدینہ پہ جو اتری ہے وہ آیت الربا ہے. ابھی حضور نے پوری تفصیل بیان نہیں فرمائی تھی، کیوں آپ نے کچھ چیزیں بیان فرما دی، لیکن کاش کہ حضور تمام تفصیل بیان فرما دیتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ربا شک ہے. جس چیز میں ذرا سا بھی شبہ پڑے ربا کا بس چھوڑ دو، بچو اس سے. کیوں؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ربا کی تعریف میں کوئی شبہ نہیں تھا. جیسے میں نے آپ کو خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایک تو ربا ہے نا جی کہ قرض دینا اور مدت کے بدلے میں پیسہ زیادہ لینا، کہ 1000 ریال قرضہ لے لو، 1 مہینے کے بعد مجھے 1100 واپس کرو.
یہ ربا معروف ہے، حرمت اس میں کسی قسم کا نہ کسی کو شبہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بھی اگر کوئی آدمی ادھار پہ بھی دے دے تو سود بن جاتا ہے، کمی بیشی کرے تو سود بن جاتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا تھیں؟ سونا، چاندی، اور اسی طرح سے اور کیا تھا؟ کھجور، انگور، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا چیز فرمائی تھی؟ جو اور گندم۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ 6 چیزیں۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ ان کا ادھار پہ دینا جو ہے اس کو بھی علماء نے کہا کہ سود ہے۔ کہ مثلا آپ نے سونا خریدا کہ جی یہ سونا مجھے دے دیں 10,000 ریال کا، میں سال کے بعد دوں گا، وہ کہتے ہیں سود۔ کیوں کہ 10 سال کے بعد جب تم واپس کرو گے تو اس کی قیمت میں آسمان زمین کا فرق آ چکا ہو۔ اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے گندم دے دو، میں نہیں، بالکل یہ سب سود بن جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جی مجھے یہ گندم اچھی ہے اور یہ گندم خراب ہے، 2 من کا 1 من دے دو، 1.5 من کا 1 من دے دو، سب حرام۔ اسی طرح جی 1.5 کلو کھجور لے لو اور 1 کلو اچھی کھجور دے دو، سب سود ہے۔ تو اب حضرت عمر کی تمنا یہ تھی کہ حضور نے یہ 6 چیزیں تو بیان کر دیں، لیکن ان 6 چیزوں کے مشابہ تو اور کئی چیزیں دنیا میں آئیں گی، تو ان کے بارے میں بھی اگر تفسیر ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ لیکن ساتھ حضرت عمر نے فرما دیا کہ جس بات میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے اس کو حرام سمجھے اور نہ لیں۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے آپ سے قرضہ لیا کہ جی مجھے 1 لاکھ ریال قرضہ دے دو، آپ نے دے دیا، آپ نے قرضہ دے دیا۔ اچھا، آپ اب سڑک پہ کھڑے تھے، جس بندے نے آپ سے قرضہ لیا تھا وہ وہاں سے گاڑی میں گزر رہا تھا، کار میں گزر رہا تھا، اس نے دیکھا آپ کھڑے ہیں، اس نے گاڑی روک دی، اس نے کہا جی آئے تشریف لائیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قرضہ لینے سے پہلے بھی تمہیں یہ کبھی کبھی گاڑی میں گھر چھوڑ جاتا تھا، اگر چھوڑ جاتا تھا پھر تو بیٹھ جاؤ۔ اگر قرضہ دینے سے قبل بھی یہ بندہ کبھی کبھی تمہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتا تھا، گھر پہنچا دیتا تھا، تمہاری پہلے سے بے تکلفی تھی ایسی، تو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کوئی فکر نہ کرو۔ لیکن اگر قرض دینے سے پہلے اس نے کبھی تمہیں گاڑی میں بٹھا کے گھر نہیں پہنچایا تو مت بیٹھو، یہ تمہارا نفع اٹھانا جو ہے یہ بھی رسود ہے، یہ بھی ربا ہے، تم ربا کا ارتکاب کرو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسی بات سے جو ہے وہ بھی بچ جائے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو تم نے قرضہ دیا اب وہ قرضے کی وجہ سے اس کی آنکھیں شرمندہ ہیں، قرضے کی وجہ سے اس کی آنکھیں شرمندہ ہیں اور وہ تمہیں جو ہے اس کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جناب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قالا، حدیث ذکر فرماتے ہیں وقال رواه ابن ماجه وابن مردويه من طريق اياد بن مسطام عن داود بن هند عن ابي نضرة ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اني لعلي انهاكم عن اشياء تصلح لكم وآمركم باشياء لا تصلح لكم وَإِنَّ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا آيَةَ الرِّبَا وَإِنَّهُ قَدْ وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُومَا يُرِيبُكُمْ لَا مَا لَا يُرِيبُكُمْ وَقَدْ قَالَ ابن أبي أديب الثاني موقوفا فذكره ورده الحاكم في مستدركه۔ اب جناب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ کیا اور فرمایا انی لعلی انہاکم ان اشیاء تصلح لکم، فرمایا میں تمہیں بعض ایسی چیزوں سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں جو تمہیں بظاہر تمہارے فائدے کی ہے، اور بعض چیزوں کا میں تم کو حکم کر رہا ہوں، اور وہ چیزیں جو ہیں تمہیں وَإِنِّي آمُرُكُمْ بِأَشْيَاء، اور کچھ چیزوں کا حکم کروں لا تُصْلِحُ لَكُمْ، وہ تمہارے فائدے کی نہیں ہیں، یعنی کچھ فائدے کے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، میں منع کر رہا ہوں، کچھ چیزیں میں حکم دے رہا ہوں بظاہر تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ آیت ربا تھی، اس کی تمام جزیات تفصیلات کا بیان سامنے نہ آ سکا، اس لیے جس میں ذرا سا بھی شبہ پڑ جائے ربا کا یا سود کا
ان چیزوں سے بچ جاؤ، اسی کے اندر تمہاری بھلائی اور اسی میں تمہاری خیر ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی ایک مسجد میں مثلاً ہم راستے میں جاتے ہیں، راستے میں ایک مسجد آ جاتی ہے اور وہاں وضو کی جگہ ہے، ہم نے وہاں سے وضو کر لیا لیکن نماز ہم نے دوسری مسجد میں جا کے پڑھی، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جس مسجد میں ہم وضو کریں وہی نماز پڑھیں؟ کوئی ضروری نہیں۔ اس طرح تو پھر تم گھر میں وضو کرو تو نماز گھر میں پڑھو۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا نا کہ جہاں وضو کرو وہی اسی جگہ نماز پڑھنی ضروری ہو۔ اس طرح پھر جو بندہ گھر میں وضو کرے وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں آئے ہی نہ، یا ایک مسجد میں وضو کرے۔ اچھا راستے میں آپ آ رہے ہیں، مسجد میں آپ نے وضو کیا، ابھی نماز میں 4 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مکے میں کعبہ شریف میں پہنچ جاؤں گا، الحمدللہ وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی پابندی نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی سکول میں یتیم بچے پڑھتے ہیں تو اس سکول میں زکوٰۃ دینی جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھو بھی بات سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ خیرات کا سب سے بہتر مصرف جو ہے وہ ہوتے ہی مدرسے ہیں، خاص طور پہ دینی مدرسے جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ امیروں کے بچے دین پڑھنے نہیں جاتے۔ دین پڑھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ جس کے پاس فیس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اور غریب ہے، جس کے گھر رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ بیچارہ آگے دین پڑھتا ہے۔ امیروں کے بچے تو مشنری سکولوں میں جائیں گے، وہ بڑے بڑے پرائیویٹ کالجوں میں جائیں گے، باہر کے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں جائیں گے۔ ان کا کوئی دماغ خراب ہے کہ وہ قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں بچے کو بھیج دیں؟ وہ پاگل تو نہیں ہے بیچارے، ان نے تو دنیا کی سوچنی، آخرت کی ان کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے یہاں پتہ ہے قرآن کون پڑھتا ہے؟ اندھا۔ جو بچہ اندھا ہو گیا انہوں نے کہا جاؤ مسجد میں ڈال دو یار، اور کچھ نہیں تو چلو قرآن تو پڑھ جائے گا، یعنی جو بیکار ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو آپ کی کریم ہے وہ کافروں کے لیے ہے، جو بہت یعنی اچھے سے اچھا لڑکا ہوگا وہ تو آپ بھیجیں گے کافروں کے پاس کہ بھئی یہ تو بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا ٹیلنٹ ہے اور بڑا اس کے اندر قابلیت ہے، اور یہ تو جناب یہ تو بھائی یہ تو بڑی ترقی کرے گا۔ اسی لیے ایک فلسفی آدمی بیٹھا تھا، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، دوستوں میں بیٹھا تھا، اس کو اطلاع ملی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور مبارک ہو، سب دوستوں نے کہا اچھا بھی مبارک ہو تمہارا۔ اس نے کہا اللہ میاں میرے بچے کو خبیث بنانا، بہت اس کو برا بنانا، خبیثوں کا سردار بنانا، اس کو فاسق فاجر بنانا، اس کو بالکل ایسا بنانا، حرامی بنا۔ اب سب کہنے لگے کیا کرے؟ کہنے لگا یار کسی ملک کا گورنر بن جائے گا، شریف بنے گا تو کیا بنے گا؟ میں جو کہوں کہ میرے بچے کو عالم بنانا، صالح بنانا، مسجد میں بیٹھ کے قرآن ہی پڑھاتا رہے گا اور کیا بنے گا؟ کوئی اس قسم کا آدمی بنے گا تو کرسی ملے گی، ایسے تھوڑی ملے گی۔ اس لیے بہرحال اس کا مقصد تو معاشرے پہ طنز کرنا تھا، ورنہ اپنے بیٹوں کے لیے کون ایسی دعا کرتا ہے کہ وہ خبیث بن جائیں؟ اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ تو ہمارے تو بھائی مقدر میں یہ ہے کہ جو اندھا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، جو بیکار ہو جائے، اور جس کو سکول میں بھیجیں اور پرائمری والے مار مار کے واپس کر دیں گے جی انتہائی نالائق بچہ ہے یہ نہیں پڑھتا، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پڑھتے۔ لیکن شکر کرو ہم نے ان بیکاروں میں خطیب پیدا کیے، ہم نے ان بیکاروں میں قرآن کے حافظ پیدا کیے، ہم نے ان بیکاروں میں بخاری پیدا کیا، ہم نے ان لوگوں میں آگے شیخ الہند پیدا ہوئے، ابوالکلام پیدا ہوئے۔ تمہاری یونیورسٹیوں نے بتاؤ کیا پیدا کیا؟ آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضور کی مسجد سے مدرسہ شروع ہوا جس میں ابو بکر پیدا ہوا، عمر پیدا ہوا، عثمان پیدا ہوا، علی پیدا ہوا، عبداللہ ابن مسعود پیدا ہوا، اس میں جناب ابی موسیٰ اشعری پیدا ہوا،
ابی بن کعب پیدا ہوا، اس میں مجاہدین میں سے خالد پیدا ہوا، اکرمہ پیدا ہوا، فقر میں تصوف مقام میں ابی ذر پیدا ہوا، حفظ حدیث میں ابی ہریرہ پیدا ہوا، امہات المومنین میں عائشہ حفصہ پیدا ہوئی، اسی طرح پر چلتے آئے امام بخاری پیدا ہوا، امام ترمذی پیدا ہوا، اسی طرح اور آ جائے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، اسی طرح مجدد الفسانی، اسی طرح شاہ عبد العزیز، اسی طرح اسماعیل شہید، اسی طرح شیخ الہند، نیچے چلے، یہ سب ہم نے انہی مدرسوں میں پیدا کیے ہیں۔ تم بھی بتاؤ ایک امام پیدا کیا ہو یونیورسٹی سے، لے آؤ ایک مثال، لے آؤ ایک کہ ہماری فلاں یونیورسٹی میں امام پیدا ہوا ہے، محدث پیدا ہوا ہے۔ تو سب سے زیادہ مستحق تمہاری امداد کے یہ مدرسے ہیں، یاد رکھو۔ جب تک یہ مدرسے ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جن مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں ہم آسمانوں سے اس جگہ کو ایسے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے آسمان پہ تم ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، سے تمہیں نیچے سے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہمیں ایسے یہ دین کے مدرسے نظر آتے ہیں چمکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چمک ہو رہی ہے، اچھا بھی یہاں مدرسہ ہوگا دین کا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بتا دیا کرو کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، بس اتنی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو وضاحت کر دو کہ بھئی یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، تاکہ وہ آگے زکوٰۃ کو یتیموں پر، ان کے کھانے پہ، ان کے کپڑے پہ، ان کے وظیفے پہ جائز مصرف میں خرچ کریں۔ اگر زکوٰۃ نہیں تب بھی بتا دو، زکوٰۃ ہے تب بھی بتا دو۔ اور سب سے زیادہ مستحق جو ہوتے ہیں یہ دین کے مدارس ہیں، اور یہ دین کے مدارس چونکہ اسی پہ چلتے ہیں، ان کے اور ذرائع نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ضروری ہے، لیکن وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خرگوش کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ خرگوش جو ہے نا جی اہل سنت والجماعت کے نزدیک حلال ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے، تو جس کو حیض آئے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں سوچ کیوں رہے ہیں آپ؟ ہر وہ چیز جس کو حیض آتا ہو وہ حرام ہے، اور جو پیدا ہی حیض کا خون پی کے ہوا ہو وہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ماں کے پیٹ میں جب تھے تو تمہارے لیے کوئی وہاں ارک نو بہار بھیجا جاتا تھا؟ جب عورت کو حمل ٹھہر جائے حیض بند ہو جاتا ہے، جاری رہتا ہے، وہ پھر خوراک بن جاتی ہے حضرت کی جو پیٹ میں ہے، سمجھ آگے؟ پیدا ہوئے نطفہ حقیر سے خوراک ملی یہ، اور زمین پہ آ گئے تو اکڑ گئے خان وڈیرے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے مجھے حیرانی ہوتی ہے بندے پہ کہ روز اپنی گندگی پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر باہر نکل کے اکڑتا بھی ہے۔ کہتے تھے ایسا ذلیل آدمی میں نے نہیں دیکھا دنیا کہ روزانہ اپنی گندگی پہ جا کے بیٹھنے والا کس بات پہ اکڑتا ہے، کہ قیمت تو تمہاری یہ ہے کہ اپنے پیشاب پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور بیٹھو، اور جتنے بڑے آدمی ہیں وہ تو اور زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کے تو 2-2 گھنٹے وہاں لگتے ہیں، ہم غریبوں کے تو 2-4 منٹ لگتے ہیں۔ جتنے بڑے لوگ ہیں نا وہ تو وہاں بیٹھ کے اخباریں پڑھتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، تہذیب ہے نا بھائی، مہذب لوگ ہیں نا، ان کا تو وہاں لائبریری ہوتی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کموڈ پہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہے، تو وہاں فارغ بیٹھے اخبار ڈیلی وہی لے جاتے ہیں، چاہے اخبار پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، چاہے اخبار میں کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، چاہے اخبار میں کہیں حضور کا نام لکھا ہوا ہو، کسی محمد عمر صحابہ کوئی نام تو ہوگا نا، کسی کا نام تو ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی اگر ہم مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائیں تو ہر نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں نہیں، جب جائے اس دن پڑھے، پھر جب رخصت ہو اس دن پڑھے، یہ سنت ہے۔ ہر نماز کے بعد جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو اور درود شریف پڑھو، باقی صلاۃ و سلام جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، ہر جگہ وہی کھڑے ہو جائیں گے، اللہ الصلاۃ والسلام علیہ،
بھائی تم تو عاشق رسول ہو، مدینے میں آ گئے اور سامنے روضہ ہے، تمہارے قدم کو مہندی لگی ہوئی ہے وہاں جانے کے، ادھر تم عشق کے دعوے کرتے ہو، ادھر جہاں مرضی آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کوئی ادب نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ ادب یہ ہے کہ جب حاضری ملے ادب کے ساتھ جاؤ، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، درود پڑھتے ہوئے ادب سے جاؤ، صلاۃ و سلام عرض کرو، اور اس کے بعد پھر جس دن روانہ ہونا ہے سلام پڑھو۔ آخری اول آخر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہو۔ باقی جو صلاۃ و سلام ہے وہ صرف ایک دفعہ۔ مساجد قباء، مسجد قباء بالکل جائیں، باقی مسجدوں میں بھی جائیں۔ تفسیر قرآن کی اردو میں نے لینی ہے، بھئی میرے معلومات میں تو معارف القرآن تفسیر ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آسان بھی ہے اور ایک بہت بڑے ذمہ دار عالم کی لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ اس میں کوئی ایسی بات غلط بھی نہیں ہے، بول لیں، ورنہ باقی اردو کی تفسیروں کا مجھے تجربہ نہیں ہے، میں ایسے کیسے بات کر سکتا ہوں۔ میں ڈپٹی میں خالی وقت رہنے کی وجہ سے حرم شریف آتا ہوں۔ ڈپٹی کے وقت طواف کرنا جائز ہے، ڈپٹی کے وقت ڈپٹی کرو، یہ نہیں کہ چاہے خالی بیٹھے رہو تم ڈپٹی والوں کے پابند ہو، یا وہ تمہیں اجازت دیں کہ تم فارغ ہو جا کے طواف کر لو، اگر اجازت نہ دیں تو پابند ہو، ڈپٹی ادا کرو، اس وقت میں تم اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تجھے وہم کرنے کی اور سوچنے کی عادت ہے، جو بات میرے دماغ میں سوار ہو جائے وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتی، یہ تو آپ غلط کہتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ ہے اور نہیں نکلتی تو پھر اور بات کیسے داخل ہوتی ہے؟ بس اسی بات کو دماغ میں بٹھا لو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں سوچوں یا نہ سوچوں اسی بات کو بٹھا لو، نہ نکلنے دو۔ میں نے پڑھا ہے کہ قبر پر قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، یہ ہمارے ہاں بدعات ہیں، بڑے آدمی مر جاتے ہیں نا، پھر حافظ کرائے پہ یہاں پہ قبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، بدعت ناجائز۔ اس کا لڑکا ہے خود پڑھے، جہاں بیٹھا ہے وہیں پڑھے، دعا مانگے، اللہ اس کو ثواب دیں گے، ٹھیک پڑھا ہے آپ نے۔ یہ بھی پڑھا ہے کہ گردن کا مسح اور تکبیر تحریمہ جو ہے، گردن کا مسح باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، آپ نے وہ بھی ٹھیک پڑھا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو آپ نہ اٹھایا کریں، نیچے کر لیں کانوں سے تھوڑا، بس کوئی بات نہیں۔ یہ تو افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، کوئی جھگڑے کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ، جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے طواف کر رہا تھا کہ تیسرے چکر میں میرا وضو ٹوٹ گیا، میں وضو طواف چھوڑ کے حمام گیا، وضو کیا، دوبارہ آگے میں کہاں سے شروع کروں؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تمہارے زیادہ چکر ہو گئے تھے پھر جہاں چھوڑا ہے وہی سے شروع کرو، ورنہ پھر ابتدا سے شروع کرو۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ابتدا سے کرو، چونکہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر حمام دور ہے، فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہاں گیا، وضو کیا، وقت زیادہ لگ گیا، تو گویا کہ طواف بھی نماز کے حکم ہے، جیسے نماز میں فاصلہ بہت زیادہ پڑ جائے تو دوبارہ شروع کی جاتی ہے، افضلیت اسی میں ہے کہ دوبارہ شروع کریں۔ یہ جو ہم فقہا کی بات کرتے ہیں، یاد رکھو فقہا اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ بھی قرآن و حدیث سے کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی سمجھ کو اپنی سمجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کہ بھی جو حدیث انہوں نے سمجھی ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھی ہے، ان کا علم بھی ہم سے زیادہ تھا، تقویٰ بھی زیادہ تھا، پرہیزگاری بھی زیادہ تھی، اور ان کا زمانہ بھی میرے مدنی پاک کے زمانے کے زیادہ قریب تھا، کیونکہ جو بات مثلا ابو بکر نے سمجھی ہے وہ بات عمر بھی نہیں سمجھ سکا۔ حضرت ابو بکر نے کہا نا جس نے زکات بنا کی میں تلوار اٹھا کے جہاد کروں گا، حضرت عمر لڑ پڑے، کیا کر رہے ہو، کلمہ پڑھتے ہیں تم لڑو گے؟ ہم نے بولا جاؤ میں لڑوں گا۔ بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بعد میں بات سمجھ آئی کہ ابو بکر سچا تھا، تو اب جہاں ابو بکر کا فہم پہنچا وہاں حضرت عمر کا فہم بھی نہیں پہنچ رہا۔ ایک بندہ اللہ کی ہندو اللہ کی ذات کو مانتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ غلط ہے،
اور ایمان بھی نہیں لے آیا، اور کہتا ہے میں اپنے گاؤں کی مسجد کے امام کو پیسے دے کے حج پہ بھی بھیجوں گا، جب تک کلمہ نہ پڑھے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ صرف کہنے سے یہ کہنا کہ بھئی ہندو مذہب غلط ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ پاک باقی ٹھیک ہے، یہ بت باقی غلط ہے، لیکن جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد پھر دین پہ قائم نہیں رہتا، اس کے اعضاء، ارکان، دل، دماغ، زبان سب گواہی نہیں دیتے، صرف اسلام کو اچھا سمجھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ باقی ہندو ہے، کسی کو پیسے اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس کی مرضی۔ نماز جو ہم نے قضا پڑھنی ہے اذان ہونے کے بعد، اذان ہونے سے پہلے جب بھی چاہو پڑھ لو۔ کہتا ہے جی سود کے پیسے سے میں نے ہاؤس بلڈنگ فنانس والوں کا سود دینا ہے، وہ ادا ہو سکتا ہے؟ ہاں، حرام کو دے دو، ٹھیک بات ہے، کچھ خیرات تھوڑی کر رہے ہو، ایک ظلم دوسرے کو دے دیا، حرام کو دے دیا، فٹ ہو گیا، وہ تو بات ہی ٹھیک ہے، دونوں حرام ہے نا جی، دونوں مسئلہ حرام کے حرام سے ہے، لیکن کوشش کرو اس عادت میں نہ پڑھنا، ورنہ عادت ہو جاتی ہے لینے کی۔ بعض لوگ پہلے تو یہی کرتے ہیں، اچھا جی سود لے رہے ہیں، وہ ٹیکس جو لگتی ہے نا وہ سود سے ہم ٹیکس دے دیا کریں گے، لیکن پھر یہ حرام ایسی چیز ہے کہ حرام کی لذت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اسی لیے آیا تھا نا کہ بھئی اس باڑ کے قریب بکریاں نہ چراؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ باڑ کے اندر بھی پڑ جائیں۔ اسی طرح تو آدمی اندر پڑتا ہے، پہلے شیطان یہی کہتا ہے بھائی سود لے لو، سود بھی حرام، ٹیکس دینا بھی حرام، حرام لے کے حرام والے کو دے دو، لیکن یہ تعامل جو ہے پھر خود آدمی کو حرام میں ڈال دیتا ہے، لہذا بچیں۔ اگر کوئی چیز باہر گمامے میں گندگی میں پڑی ہے، وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ اٹھا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، وہ حرام نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آدمی نے مثلا روٹی کھائی آدھی پھینک دی تم اٹھا لو، کوئی بات نہیں، کھا سکتے۔ میں نے 2 ماہ میں نماز ادا نہیں کی، پھر دوسری نماز کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں؟ اگر فجر کی نماز ادا نہ کر سکے تو عشاء کو پڑھ لینا چاہیے۔ بھائی فجر کی نماز ادا نہ کرے تو عشاء کو یعنی پیشگی پڑھ لو، یہ تو ناجائز ہے۔ باقی جو تم نے قضا کی ہے، جب بھی تمہیں موقع ملے قضا کرو، قضا کر کے اپنے سر سے بوجھ اتارو، ضروری نہیں کہ اس نماز کا انتظار کرو، وہ ترتیب والوں کا حکم ہے۔ تم نے تو 2 مہینے نماز نہیں پڑھی، پہلے توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ میری اہلیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کے لیے دعا کریں، اللہ شفا عطا فرمائے، جسمانی روحانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ میرے والد بیمار ہیں، بہرحال دعا کیا کریں آپ سب حضرات، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔